مذمت عقوق الوالدین سورۃ الاحقاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي قال لوالديه اف لكما تعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون۔ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ وقوله أتعدانني أن أخرج أي أبعث وقد خلت القرون من قبلي أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر وهما يستغيثان الله أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لبلدهما ويلك آمن إن وعد الله حق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نافرمان کو، والدین کے نافرمان کو انہوں نے ہدایت کی تو جواب میں کہنے لگا آتا ہدایتنی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو ان اخرج کہ میں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی قد مضى الناس، کتنی مخلوق اللہ کی پہلے گزر چکی ہے، مر چکی ہے، فلم يرجع منهم مخبر، ان میں سے تو کوئی واپس نہیں آیا خبر دینے کے لیے، وہما يستغيثان اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں والدین یہدیہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نافرمان بچے کو ہدایت دے دے۔ وَيَقُولَانِ لِوَلَدِهِمَا، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، ہلاکت ہو تجھے، ایمان لے آؤ، مان لو اللہ کے رسول کے فرمان کو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، ہر حال میں قیامت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا يخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے، اور اللہ یہ فرما چکے ہیں کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت جو ہے ہر حال میں آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے جو لوگ اب قبروں میں ہیں، ان کو اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ اٹھائیں گے۔ جب وہ اس کو یہ کہتے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لیکن وہ بدبخت کہتا جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ پرانے دور کے قصے کہانیاں ہیں، پہلے بھی ایسے لوگ کہتے آئے ہیں۔ قال اللہ تعالی ردًا علیہم، اب اللہ فرماتے ہیں أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس
والإنس إنهم كانوا خاسرين أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی ان میں سے ہیں جو پہلے امتیں گزر چکی جن پر فیصلہ ہو گیا کہ وہ گھاٹے میں ہیں، یہ بھی انہی کے مشابہ ہیں، یہ بھی انہی کی قسمیں کافرین میں سے ہیں، اور یہ تروٹے والے ہیں. ان تروٹے کا معنی انہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے اہل عیال کو بھی ختم کر دیا، تباہ کر دیا. اب قیامت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُولَئِكَ یعنی بعد قوله والذي قال دلیل على ما ذكرناه من أنه جنس يؤم كل من كان ذلك. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والذی قال لوالدہ کے بعد جمع کا صیغہ آیا اولئک الذین حق علیہم القول. پہلے تو مفرد بات چل رہی تھی، والذی قال لوالدہ وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا. اب اس آیت میں اس میں اشارہ جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، اور آگے ضمیر جو ہیں وہ بھی جمع کے لیے ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم، یہاں بھی ضمیر جمع کے لیے ہے. تو مفسر فرماتا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد جو ہے جنس ہے، کوئی خاص لڑکا مراد نہیں، کوئی خاص نافرمان مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ ہر وہ لڑکا جو نافرمان ہے اس کا یہ حال ہوگا. اب اس کے بعد فرماتے وقال الحسن وقتادہ هو الکافر الفاجر العاق لوالدیہ المکذب بالبعث، یعنی وہ شخص جو کافر بھی ہو، گناہگار بھی ہو، اپنے والدین کا نافرمان بھی، المکذب بالبعث اور قیامت کی تکذیب کرنے والا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وقد روى الحافظ ابن عساکر فی ترجمۃ سہل بن داؤد من طریق حمام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد الزبرقان العلیمی عن سلیم بن حبیب عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ لعنهم الله تعالى من فوق عرشه وأمنت عليهم الملائكة مذل المساكين. وقال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول هلم آتيك فإذا جاءه قال ليس معي شيء والذي يقول للباعون ابن وليس بين يديه شيء والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرها والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا غريب جدا. حضرت امامت بن الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے عرش سے لعنت کی ہے اور فرشتوں نے اس پہ آمین کہا ہے. ایک وہ بندہ جو مساکین کو دھوکہ دیتا ہے، غریبوں کو دھوکہ دیتا ہے، ان کو بلاتا ہے پر کچھ نہیں دیتا، استہزاء کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، مخول کرتا ہے، اس پہ بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے. اور اسی طرح کوئی آدمی یعنی فَإِذَا جَاءَهُ جب وہ مسکین آتا ہے کہتا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تم کیوں آ گئے. وَالَّذِي يَقُولُ لِلْمَاعُونِ أَيْنَ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ، اور جو آدمی کسی برتن میں اشارہ کرے لیکن اس میں کچھ بھی نہ ہو. وَالرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ دَارِ الْقَوْمِ، کوئی بندہ کسی سے کسی کے گھر کے بارے میں پوچھے اور وہ اس کو جان بوجھ کے دھوکہ دے کے کسی دوسری جگہ بتا دے، اس پہ بھی لعنت ہے. وَالَّذِي يَضْرِبُ الْوَالِدَيْنِ، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے عرش سے جو اپنے والدین کو مارتے ہیں حتیٰ کہ والدین مجبور ہو جاتے ہیں فریاد کرنے پر. اور یاد رکھو کہ والدین کی دعا جو ہے صحیح روایات میں آتا ہے کہ دعا الوالد فی حق ولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں ایسے ہے جیسے دعا النبی فی حق امتہ، جیسے اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے ایسی تاثیر ہے والدین کی دعا میں. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جب والدین اپنی اولاد کو بد دعا کریں
تو یقیناً اولاد کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی دعا سنے؟ تو جب وہ پریشان ہوں گے والدین کبھی بد دعا نہیں کرتے جب تک حالت اضطرار کو نہ پہنچ جائیں۔ جب وہ مضطر ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں تو بد دعا کرتے ہیں۔ تو جب والدین بد دعا کریں گے تو لڑکے کی ہلاکت ضروری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی طرح جواہر التاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا صالح ہے، عابد ہے، بعض روایات میں آتا ہے وہ تابعی ہے۔ اس کے مرنے کا وقت آیا تو زبان بند ہو گئی۔ اب سب اہل اللہ کٹھے ہیں کہ یہ تو بڑا عابد تھا، زاہد تھا، نمازی تھا، قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، عبادت کرنے والا، لیکن دیکھو بیچارے کی زبان بند ہو گئی ہے۔ تو ایک اہل اللہ میں سے کسی نے کہا حل من والدہ حی، کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی والدہ زندہ ہے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ اس کی بد دعا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گی اس بندے کو اللہ کا کلمہ بھی موت کے وقت نصیب نہیں ہوگا۔ تو سب اس کی والدہ کے پاس گیا، اس نے کہا میں ناراض ہوں، میں نے بد دعا کی ہے، یہ میرا بڑا نافرمان ہے۔ انہوں نے کہا اب موت ہے، اب وہ قبر کے کنارے ہے، اس کو معاف کر دو۔ تو والدہ کو جب سمجھایا، والدہ نے معاف کیا۔ فجاء رجل یضحک، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، انہوں نے کہا مبارک ہو، اس کی زبان کھل گئی، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے والدین کی توہین کرتے ہیں، والدین کی بے عزتی کرتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ دنیا و آخرت میں بدقسمت ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہو، ٹھیک ہے علیحدہ رہو لیکن والدین کے حقوق تو ادا کرو، والدین کے جو تم پر حق ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اے لِكُلٍّ عذاب بحسب عملہ، اللہ نے فرمایا ہر آدمی کو قیامت میں عذاب ہوگا اس کے عمل کے مطابق، جیسا عمل ویسا عذاب، جیسا عمل اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھو لفظ درجات ایمان والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ درکات جو ہے وہ جہنمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یاد لیکن یہاں درجات ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذاب علیم، یعنی نیکوں کو تو درجات ہیں، ہاں تمہاری بھی درجات ہیں، فکر نہ کرو۔ تو یہ ان کو تحکم کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس کے مطابق اللہ تمہیں پوری پوری سزا دیں گے۔ لا یظلمهم مثقال ذرۃ فما دونها، اور اللہ تبارک و تعالی کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، یعنی کسی کو سزا زیادہ دے دیں جرم سے یہ بھی نہیں ہوگا، کسی کی نیکی کو گھٹا دیں اس کو بدلہ کم دیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائیں گے چونکہ اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اور جیسے فرمایا وما ربک بظلام للعبید۔ قال عبد الرحمن ابن زید بن اسلم درجات النار تذهب سفالا ودرجات الجنت تذهب علوا۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن ابن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ درجات الجنتی، جنت کے درجات جو ہیں وہ علو کی طرف، اونچائی کی طرف جائیں گے، اور جہنم کے درجات جو ہیں وہ نیچے کی طرف جائیں گے۔ وقوله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها يقال لهم ذلك تقريا وتوبيخا۔ یہ بات ان کو اس لیے کہی جائے گی تاکہ ان کو مزید روحانی عذاب دیا جائے، ان کو جھڑکا جائے، توبیخ کی جائے۔ وقد تبرأ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن کثیر من طیبات المآکل والمشارب وتنزہ عنها ويقول إني أخاف أن أكون كالذين قال لهم
وَيْحَكُمْ وَبَّخَهُمْ وَقَرَعَهُمْ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے، اچھے قسم کے مشروبات بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اچھا لباس بھی نہیں استعمال کرتے تھے، بچتے تھے، کہتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ قیامت والے دن کہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تم تو دنیا میں لذتیں اٹھا چکے ہو، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تو صرف عذاب ہے تمہارے لیے۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ قال ابو بجر یفقدن اقوام حسنات كانت لهم في الدنيا ويقال لهم، ابو مجلد فرماتی ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کچھ جو نیکیاں کی تھی دنیا میں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ وَيُقَالُ لَهُمْ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ فَجَوَّزُوا مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِمْ فَكَمَا بَنَوْا أَنفُسَهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ وَتَعَاطُوا وَالْفِسْقَ وَالْمَعَاصِي جَازَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعَذَابِ الْهُونِ۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اللہ ان کو ان کے جنس عمل کے مطابق عذاب دیں گے۔ جیسے دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو ایمان سے ہدایت سے روکا، تکبر میں پڑے رہے، اتباع حق نہ کی، فسق و معاصی اور گناہوں میں اپنے آپ کو ڈالے رکھا، اللہ فرمائے کہ آج ہم بھی تمہیں وہ عذاب دیں گے جس میں تمہارے لیے ذلت ہے، وہو الاہانۃ والخزي والآلام الموجیۃ والحسرات المتتابعہ والمنازل فی الدرکات المفزعہ۔ اب اللہ ان کو ایسا عذاب دیں گے جس میں اہانت ہوگی، رسوائی ہوگی اور درد عذاب ہوگا، دردناک ہوگا، اور اس پہ یہ متواتر ان کو حسرت ہوگی۔ والمنازل فی الدرکات المفزعہ، اللہ ان کو جہنم کے درکات کے اندر جو بڑے خوفناک ہوں گے اس کے اندر ڈالیں گے۔ اجارنا اللہ سبحانہ وتعالی من ذلک کلہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اب جہنم سے پناہ عطا فرمائے، عذاب جہنم سے پناہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ چونکہ سوال آپ لوگوں کے بہت ہو گئے ہیں تو اس بعد اوقات سوال والا بیچارہ چلا جاتا ہے۔ بہرحال ایک عورت کو ظہر کی نماز میں شک ہوا کہ مجھے حیض آ رہا ہے، اب عصر کی نماز کے قریب اس کو یقین ہو گیا جب وہ حمام میں گئی کہ میرا حیض شروع ہے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے جماعت کے ساتھ بیٹھی رہی، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ بھی بیٹھتی رہی، کھڑی ہوتی رہی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جب ایام حیض آ جائیں تو نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، مسجد میں قدم رکھنا منع ہے، اپنے خاوند کے ساتھ مباشرت منع ہے۔ یہ تو قرآن کے مسائل ہیں کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ تو یاد رکھیں کہ حالت حیض جب حیض شروع ہو گیا تب نماز کیسی؟ اب کوئی نماز نہیں۔ بھئی آپ اب تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائیں، کچھ ان لوگوں کو بھی جگہ دے دیا کریں، تھوڑا آگے ہو جائیں سر، اور قریب آ جائیں۔ انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد پھر تقریریں شروع ہو جائیں گی تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب جب جگہ ہے تو تھوڑی سی جگہ دے دیا، طالب ذرا قریب بیٹھ جائے گا تاکہ پیچھے والے غریب کچھ اندر آ جائیں، ان کو آواز سمجھ آ سکے۔ بس سکون کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہو، بولو نہیں، آواز نہیں کرو۔ تو بہرحال حالت حیض میں یہ غلط، بس بیٹھ جاؤ نا، اس کا معنی یہ تو نہیں نا سر پہ چڑھ جاؤ۔ کہہ دیا الحمدللہ آ گئے، بس جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں یہ نہیں ہے کہ عورت نمازیوں کے ساتھ کھڑی رہے، اٹھتی بیٹھتے نہیں، بس جب حیض آ گیا بس بیٹھ گئی۔
کہتے جی کہ جو خواتین ہیں حج پہ آئی ہوئی ہیں ان کو نماز اپنے گھروں میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد الحرام میں آ کے پڑھنا افضل ہے؟ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت کے لیے افضل نماز گھر میں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور جب امام سرکار دو عالم ہوتے تھے اس وقت بھی حضور نے فرمایا کہ تم گھروں میں نماز پڑھو تو افضل ہے، لیکن رحمت للعالمین نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اگر اللہ کی بندیاں حرم میں آنا چاہیں تو منع بھی نہ کرو۔ معنی یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ نمازیں گھر میں پڑھیں، لیکن جیسے تمہیں شوق ہے، عورت کو بھی تو ایک تمنا ہے نا میں کعبے کو دیکھوں، تو پھر آپ منع نہ کریں، صرف ان کو سمجھا دیں کہ اذان سے 10 منٹ پہلے طواف میں ہے طواف چھوڑ دے، اگر مردوں کے آگے ہے وہاں سے اٹھ جائے، اور جہاں جہاں عورتیں ہیں وہاں عورتوں میں آگے نماز پڑھے، سنتیں پڑھے، فارغ ہونے کے بعد جا کے پھر عبادت کریں۔ ان کو منع بھی نہ کریں لیکن وہ گھر میں پڑھیں تو افضل ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں، دیکھو بھائی شریعت کا حکم تو نہیں بدل سکتا، ایک بات یاد رکھو، شریعت کے اندر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ داڑھی کم از کم ایک مشت کے برابر ہو، یہ اتفاق ہے۔ اچھا یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے کہ داڑھی کے رکھنے کا حکم تو حضور پاک نے دیا، آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اوفوا اللحا وقصوا الشوارب۔ اب یہ ایک مشت والا مسئلہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک آتی تھی، تو جب سرکار دو عالم کا یہ عمل واضح ہے اس سے ائمہ اربعہ نے نکالا، اور اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھیوں کو حکم کرتے تھے کہ بھی داڑھی ایک مشت رکھا کرو اور بھی زیادہ نہ بڑھاؤ، تاکہ کسی کو تضحیک کا، کسی کو استہزاء کرنے کا موقع نہ ملے۔ ورنہ اگر کوئی بڑھاتا ہے ظاہر حدیث میں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے، ورنہ اتفاق اسی پہ ہے ائمہ اربعہ کا کہ ایک مشت۔ اب یہ ہے کہ ایک آدمی نے چھوٹی داڑھی رکھی ہے تو وہ سنت کے مطابق تو نہیں ہے نا میرا بھائی، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سنت پوری کر رہا ہے، لیکن کم از کم منڈانے والوں سے تو بہتر ہے نا کہ نیکی کی طرف قدم تو بڑھایا ہے نا۔ اب اس کو اسی پہ آپ انکریج شروع کریں تو اس طرح پھروا دے گا، چھوڑو یار جب ہم نے داڑھی رکھی اس پہ بھی تو راضی نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی داڑھی رکھنے کے بعد جب داڑھی والوں میں شمار ہوگا اللہ ہدایت بھی دے دیں گے انشاءاللہ کہ وہ اپنی داڑھی کو پورا کر لے۔ تو ورنہ مسئلہ یہ ہے سنت کے مطابق داڑھی جب ہوگی جو سنت ہے، چھوٹی داڑھی کو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سنت کے مطابق ہے، یا بعض لوگ فیشن کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ یہاں رکھ لیتے ہیں، بعض فرنچ کٹ بنا لیتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہوتی، یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ میرے بھتیجے ہیں، وہ بیچارے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا باپ جو ہے ان کو خرچہ بھی نہیں دیتا، تعلیم کا اخراجات بھی نہیں دیتا، تو میرے وہ بھتیجے بنتے ہیں، میں اگر زکوٰۃ میں ان کی مدد کروں؟ بالکل کرو، بالکل دے سکتے ہو۔ کہتے تھی کہ عام مسلمان کو دعوت کا کام دینا جو ہے وہ ایک ایک بندہ الگ الگ کرے اور ایک ایک کو دعوت دے یا جماعت کے طور پہ کام کرے تو وہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ انفرادی طور پر کرے تب بھی جائز ہے، جماعتی طور پر کرے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور آگے بھی جماعت کو بٹھا کے مخاطب کرے وہ بھی جائز ہے۔ حضور خطبہ فرماتے تھے، صحابہ کا اجتماع ہوتا تھا، حضور پاک عورتوں کے اجتماع کو بھی خطاب فرماتے، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں،
تو اس لیے انفرادی کرو یا اجتماعی کرو، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ جی اجتماعی کام میں بدعات کا خطرہ ہے، پھر تو اجتماعی حج بھی نہ کرو، اس میں بھی بدعات کا خطرہ ہوگا۔ اجتماعی طور پر جناب طواف بھی نہ کرو، اس میں بھی بدعات کا خطرہ ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ شیطانی وساوس ہیں جو اللہ کے دین کے کام سے روکنا چاہتا ہے۔ کہتے جی کہ حضرت اسود تو کوئی نہیں، حجر اسود ہے، البتہ حجر اسود کا بوسہ نہ دے سکیں، اشارہ کرے، وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب ہے۔ سود کی رقم میں کسی مسلمان کو ہم مکان بنا دیں، یاد رکھو سود کی رقم لینا حرام۔ اور علماء نے یہ تو ایک مسئلہ لکھا ہے میرے بھائی، بس بات کو سمجھا کرو کہ اگر کسی بندے نے غلطی سے پیسے رکھ دیے بینک میں، اب سود بن گیا، اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی کہ بھئی سود لینا تو حرام ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ بینک کو چھوڑ دے تو بینک تو پہلے حرام کھانے کا عادی ہے، یہ حرام اور ہڑپ کر لے گا۔ تو وہاں فقہا نے ایک راستہ نکالا ہے کہ بھئی بینک سے تو لے لو، لیکن بغیر نیت ثواب کے، ثواب کی نیت نہ کرو، غریبوں کو دے دو، وہ جانے ان کا کام جانے، چونکہ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ ثواب نہیں دیتے۔ غریبوں کو دے دو اور وہ جانے مکان پہ لگائے، کسی پہ لگائے۔ یا علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان کے حمام خراب ہیں، لیٹرین خراب ہیں، وہ بنا دو، کوئی راستہ گلی کا خراب ہے وہ بنا دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو، چونکہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سود ایک ایسی بلا ہے، اور سود جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے کہ جو آدمی سود کھا رہا ہے گویا اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو جو اللہ سے لڑائی لڑے گا وہ قومیں کیسے کامیاب ہوں گی؟ جب جنگ اللہ سے کرو گے تو نتیجہ ذلت و خواری ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی بندے کو قرضہ دیا تھا، اتفاق سے اس کے گھر کے سامنے گزرے تو یاد آیا، تو خیال آ گیا کہ بھئی وہ قرضہ نہیں دیا تو بھی گزر رہا ہوں، اس کو بلا کے قرضہ طلب کر لوں۔ آپ آئے، اس کی کنڈی کھٹکھٹائی اور اس کے بعد جا کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ گیٹ پر باقاعدہ یعنی سایہ بنا ہوا تھا، جگہ بنی ہوئی تھی اس کے نیچے کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی، لیکن آپ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ گھر والا جب آیا دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا حضرت امام صاحب یہ کیا کیا، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا سائے میں کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا بھی میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے اور تیرے گھر کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا، قیامت میں سود نہ ہو جائے، میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں کہ تم نے قرضہ دیا تو فائدہ کیوں اٹھایا اس کی دیوار سے۔ تو دیوار سے نفع اٹھانے سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ سود نہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تم نے اگر کسی بندے کو قرضہ دیا ہے اور تم سڑک پہ کھڑے تھے، وہ کار میں گزرا، اس نے گاڑی روک دی کہ آؤ جی میں آپ کو گھر پہنچا دوں، فرماتے ہیں اگر قرضہ دینے سے پہلے بھی وہ تمہیں کار میں چھوڑ دیا کرتا تھا تو بیٹھ جاؤ، اگر قرضے کے بعد بیٹھ رہا تو بالکل نہ بیٹھو، کہیں یہ نہ ہو کہ قرضے پر نفع وصول کر رہے اور سود میں شامل نہ ہو جائے۔ آج کل تو میرے بھائی حاجی صاحبان اللہ سے دعا کرو، ایک اور عذاب ہے، ایک تو ہے نا سود لینا دینا حرام ہے، اب سود کو حرام جو نہیں سمجھتے وہ تو سیدھا کفر ہے۔ اب تو ہم اس مصیبت میں آ گئے ہیں کہ سود کو سود ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو بینک کے سروس چارجز ہیں، یہ تو کوئی سود نہیں ہے۔ تو یہ مقام جب آدمی اللہ کے حرام کو حرام ہی نہ سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھو یہ ایک اور عذاب ہے۔
اب تیسرا عذاب ملاحظہ کریں کہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا وہ بالکل حق تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا لوگ سود سے بچیں گے لیکن سود کا دھواں ہر کسی کو آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب دیکھو نا جی، مثلا حاجی آپ حج پہ آتے ہیں، آپ کے حج داخلے جو ہیں جب شروع ہوتے ہیں مثلا 2 لاکھ روپیہ فی آدمی، آپ کم از کم حج سے 6 مہینے پہلے یہ رقم داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 1,60,000 کو ضرب 2 لاکھ روپے سے یہ ساری رقم بینکوں میں جاتی ہے اور اس پر سود لیا جاتا ہے، وہ 6 مہینے 5 مہینے کا سود لیا جاتا ہے، اور وہی سود کے پیسے جو ہیں حاجی صاحب پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اسی سے دوائیں آ گئیں، اسی سے تمہارے لیے گاڑی آ گئی، کوئی خدمت آ گئی، کوئی اور کام آ گئے، وہی سود والا پیسہ۔ اچھا، اب اسی طرح دیکھیں کہ بھی بعض بینک والے جو ہیں وہ حاجیوں کو ہدیے کے طور پہ زمزم کا ایک ڈول دے دیتے ہیں، اس پہ بینک کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اب حاجی کے گلے میں ہے اور لانتی ادارے کا اشتہار بنا ہوا ہے، وہ تو سود کے پیسوں کا ہے، اس میں تو پانی پینا حرام ہے، ہر حاجی کے گلے میں ڈال دیا انہوں نے۔ کسی کے گلے میں تھیلا ڈال دیا، کسی کے گلے میں وہ زمزم کا ڈبہ ڈال دیا، کسی کے ہاتھ میں چھتری پکڑا دی، اور سارا سود کا مال ہے، اور حاجی کے ہاتھ میں ماشاء لبیک اللہم لبیک، اور سودی چھتری کے نیچے لبیک پڑھنے کا کیا فائدہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کون کہے اور کس کو کہے، اور خاص طور پہ ہم غریب مولویوں کی بات کون سنتا؟ ماں سوا یہ ہے کہ ہم روتے رہیں، چیختے رہیں، اللہ سے فریاد کرتے رہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کیا کر سکتے اور حل کیا؟ اب دیکھو نا جی، میں نے کئی سال ہو گئے زور لگایا ہے، لکھا بھی ہے، دوستوں سے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ بھئی جب حجاج کی فلائٹ آتی ہے، انڈیا سے آئیں، بنگلہ دیش سے آئیں، پاکستان سے آئیں، کہیں سے آئیں، بھئی ان چارٹرڈ حجاج کی فلائٹوں کے اندر حمام میں تم یوڈی کلون وغیرہ اور خوشبو والے ٹیشو اور خوشبو والی چیزیں نہ رکھا کرو، اور جب حاجی کو کھانا دیتے ہو تو اس میں بھی وہ خوشبو والا رومال نہ دیا کرو، تو تمہارا پیسہ بھی بچ جائے گا اور حاجی کا عمرہ بچ جائے گا۔ اگر وہ کھانا کھا کے ہاتھ بھی صاف کر رہا ہے، چہرہ بھی، اس پر تو دم پڑ گئی 400 ریال کی، اور حاجی خیال ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مفت کا مال ہے، ٹکٹ دے کے بیٹھے ہیں، کیوں ضائع کریں، ہر چیز استعمال کرو۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ برتن قابل استعمال نہیں ہوتے، ورنہ تو یہ وہ بھی لے آتے۔ وہ ہمارا پٹھان بھی بھائی ہمارے ہوتے ہیں نا، جذباتی ہوتے ہیں، تو پٹھان ایک دوڑ کے گاڑی میں چڑھ گیا، تو ایس ٹی آ گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کہاں ہو؟ نے کہا گاڑی میں، اور کہا ہو؟ اور نے کہا اللہ کا بندہ یہ 2nd کلاس کا ڈبہ ہے، تمہارے پاس ٹکٹ 3rd کلاس کا ہے۔ اس نے کہا یہ یعنی 3rd کلاس کے ڈبے سے یہ پہلے پہنچ جائے گا؟ آگے پٹھان تھا نا، اس کو کون سمجھا؟ اس کو تو اللہ سمجھا سکتا ہے نا، بندے تو نہیں سمجھا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بابا، خدا کا بندہ، خان صاحب کو عقل سے کام لو، پہنچے گا کٹھے۔ 3rd کے اندر جو ہے وہ گدے وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پھٹے پہ بیٹھنا ہوتا ہے، یہ گدے ودے جو ہیں 2nd کلاس 1st کلاس میں ہیں، اس کا ٹکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، گدا اٹھایا، گاڑی سے پیر پھینک دیا، کہتے اب تو پھٹا ہے نا، اب تو ٹھیک ہے نا، میرے ٹکٹ کے مطابق ہے نا۔ وہ ایس ٹی کو سمجھ آ گیا، اس نے کہا اب دوبارہ پوچھے، مجھے اٹھا کے پیر پھینک دے گا۔ تو یہ جب حال ہو ہمارا بھی، حج حاجی ہے، اس کو بھی فکر نہیں ہے کہ یہ ڈبہ پانی کا ہے، اس میں بینک لکھا ہوا ہے، میں ان کا اشتہار بن کے پھر رہا ہوں، طواف بھی کر رہا ہوں، میں مینا میں، عرفات میں، لیکن مفت ملا ہے کیوں چھوڑے؟ کھانے میں اگر پیپر آ گیا، ٹیشو آ گیا، تمہیں پتہ ہے لکھا ہوا ہے اوپر پرفیوم ٹیشو ہے، اس کو پھینک دو، نہیں وہ ہاتھ رگڑ رہا ہے، تم پر تو دم پڑ گئی۔ اگر ایک عضو کامل پر احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگا دی جائے اور عمدن، تو دم پڑ جاتی ہے۔
سواری پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے کیا پتا سواری گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، کار ہے، کیا ہے؟ جو ہے بیٹھ جاؤ اور الحمدللہ الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ دوران حج کوئی کاروبار کرے بالکل جائز ہے۔ اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے احرام باندھے اور عمرہ کرے۔ اگر ہم عصر کے بعد طواف کریں، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، اور اگر کوئی مجبوری ہے پڑھ لو، گنجائش ہے۔ مسجد نمرہ جو عرفات میں ہے، اس میں جگہ ہے جس میں حج نہیں، ہاں وہ عرفات کی حد سے باہر ہے، اور اندر سارے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ عرفات ہے، یہ عرفات سے خارج ہے، وہاں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی پڑھنا ہی چاہے نا۔ ہم یہاں 8 دن رہیں گے اور پھر مدینے میں تو آپ مسافر ہیں۔ کہتے جی کہ میں نے دوران طواف میں حجر اسود یا غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا اور بوسہ دیا تو خوشبو تھی۔ بھائی خوشبو تو الحمدللہ اللہ کے کعبے میں غلاف میں ہر وقت آتی، کیا وہ خوشبو تمہارے ہاتھ کو لگ گئی؟ نہیں لگی، کچھ بھی نہیں لگ گئی تو دھو ڈالو۔ نہیں، عام حالت کے عمرے میں احرام باندھنا ضروری ہے، احرام کے بغیر تو عمرہ ہوتا نہیں، ضروری کیا مانا؟ اللہ کے بندے، احرام کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے، نیت اور احرام تو ضروری چیز ہے، یہ کیا مانا ہے کہ بغیر احرام کے عمرہ کریں گے آپ؟ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، نفل نہیں ہے۔ یہ نفل تم نے بنا رکھی ہے، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ اب نفلی طواف کر رہے ہیں، طواف نفلی ہے، جب شروع ہو گیا واجب ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف یا سنت الطواف۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں اور ایک مسجد میں ظہر پڑھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک جگہ میرے اہل حدیث بھائی ہوں گے، ان کے نزدیک ہر چھوٹی جگہ پہ جمعہ جائز ہے، اور دوسری جگہ حنفی حضرات ہوں گے، ان کے لیے جمعہ کی شرائط ہے کہ وہ شہر ہو، بازار ہو، ضروریات زندگی ملتے ہوں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر مسجد میں جمعہ ہوتا تو پھر جامع مسجد کا کیا معنی؟ اگر ہر مسجد میں جمعہ ہوتا پھر اوالی سے لوگ مسجد رسول میں کیوں آتے؟ جمعہ ہر اس جگہ ہوگا جو بڑی جگہ ہو اور جہاں ضروریات زندگی ملتے ہوں۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے رحمت 2 جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ننگے سر نماز پڑھی ہے؟ کبھی نہیں پڑھی، ما سوا احرام میں۔ صرف احرام کی حالت میں آپ نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں پڑھی۔ اب مسئلہ سمجھو، ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور جو عمل ہے میرے مدنی سرکار رحمت 2 عالم کا، ادھر خود زور دیتے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے حضور پاک نے پڑھی۔ تو حضور پاک نے تو سر ننگا کبھی نہیں پڑھی۔ ایک حدیث میں اگر ثابت ہو جائے ہم بھی کل سر ننگا پڑھیں گے، حدیث مل جائے پھر کیا انکار ہے؟ یہ اللہ کے بندے جو ایک ہے کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، بالکل لاکھ دفعہ پڑھو، یہ کسی کتاب میں مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں، نہ فقہ میں کہ کپڑا ہو اور آمدن ننگے سر پڑھو اور یہ سمجھو کہ میں مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ کون سی سنت؟
سنت تو حضور کا ساری زندگی کا عمل جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ پگڑی سے نماز پڑھی ہے. کہتے تھے کہ وطروں کی تعداد کتنی ہے؟ وطروں کی تعداد 3 ہے، ایک بھی ہے، دونوں حدیث میں ہیں. لیکن جو بات یاد رکھا کرو، سمجھا کرو، جو ایک رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 پڑھتے ہیں. مسئلے کو سمجھا کرو. جو علماء مثلا حنابلہ حرم میں پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. اور احناف جو ہیں وہ سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے تو 3 رکعتیں ہیں، پڑھتے یہ بھی 3 رکعتیں لیکن 2 سلام کے ساتھ. تو گویا بعد میں وطر 1 رکعت ہو گیا، اور وہ 3 رکعتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں 1 سلام کے ساتھ، جیسے مغرب کی نماز ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وطر النہار ہے اور وہ وطر اللیل ہے. باقی جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز ان کی بھی درست ہے، نماز ان کی بھی درست ہے. جھگڑا ان سے کرے جو پڑھتا ہی نہیں ہے. ایک آدمی حج پہ آیا تھا، اس نے طواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا. اگر مینا عرفات سے واپس آنے کے بعد اس نے کوئی طواف کیا تھا تو وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا. اگر اس نے کوئی طواف نہیں کیا اور چلا گیا تو حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور بیوی بھی حلال نہیں ہوگی. وہ واپس آگے طواف زیارت بھی کرے اور ایک بدنا یعنی گائے یا بھینس یا اونٹ ذبح کرے. کہتے تھے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے اور بعد میں کتنی پڑھنی چاہیے. یاد رکھو، پہلے تو مسئلہ سمجھ لو کہ جمعہ اور ظہر میں کیا فرق ہے. ظہر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں جمعہ میں، اور 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ آ جاتا ہے. باقی تو ہر چیز وہی ہے. لہذا احناف کے نزدیک پہلے بھی 4 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 4 سنتیں ہیں، اور افضل یہ ہے کہ 6 رکعتیں پڑھیں، وہ زیادہ افضل ہے. اور بعد حنابلہ یہ شفافے فرماتے ہیں پہلے بھی 2 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 2 سنتیں ہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھا کرو، حدیث میں 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. تو اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 پڑھیں گے 2 لاکھ کا ملے گا. اپنا نقصان کریں، ہمارا کیا نقصان کریں. اچھا، بعض کہہ دیتے ہیں جی وہ 4 رکعت والی حدیث ضعیف ہے، وہ قول ضعیف ہے. چلو قیامت میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ نہیں 4 پڑھنی تھی، تو جس نے 2 پڑھی ہیں وہ 2 رکعت کہاں سے لے آئے گا. اچھا، قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ 2 رکعت پڑھنے والے صحیح تھے، ہم نے 4 پڑھی تھی، 2 ہماری نفل ہو جائیں گی، ہمیں کیا گھاٹا ہوگا، ہمارا کون سا نقصان ہوگا. تھوڑا عقل بھی استعمال کیا کرو نا. صرف یہ تو نہیں کہ حدیث پڑھ لی کا میں حدیث کو خود سمجھ رہا ہوں. ہر چیز خود سمجھ آ جاتی تو مربع مربے کے بغیر نہیں بنتا. مربع وہی بنائے گا جو مربی ہوگا. کہتے جی کہ اگر 4 رکعت والی نماز امام نے 3 رکعت پڑھ لی، مقتدی 4تھی رکعت میں شامل ہوا ہے، امام نے سلام پھیر لیا ہے، تو اب جب مقتدی کھڑا ہو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کی آخری رکعت شمار ہوگی تو صرف فاتحہ پڑھ لے گا. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اول رکعت سمجھ کے جو چھوٹی ہے وہی پوری کرے، اس میں فاتحہ بھی پڑھے اور سورت بھی پڑھے. دونوں جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات یاد رکھو، یہ جتنے مسئلے ہیں نا یہ اعلیٰ اولا افضل کے ہیں، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. مردوں کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں جناب. کہتے جی کہ بعض لوگ ہیں حرم میں جا نمازیں چھوڑ جاتے ہیں،
پھر وہ نمازیں پڑی رہتی ہیں، اسٹور میں جمع ہو جاتی ہیں، اگر وہ ہم لے کر کسی مسجد میں یا کسی غریبوں کو دے دیں، بالکل دے دو، یہ تو ضائع ہو جانے والی چیزیں ہیں نا۔ اگر نماز پڑی رہے گی کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں اگر کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے، بالکل بتایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کس مسلک میں نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ سب میں وضو ٹوٹتا ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہتے جی کہ ٹی وی ہے، ٹی وی، میرا بھائی بات سمجھا کرو، اب دیکھو نا یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اگر ہم اس کو دین کے درس میں استعمال کریں تو جائز ہے، گانے کے لیے لگائیں تو حرام ہے۔ تو ٹی وی میں بھی اگر دینی پروگرام ہے، قرآن ہے، قرات ہے، جیسے اقرا کا چینل ہے، المجد کا چینل ہے، اور اس میں قرآن ہے، اور بعض چینل ایسے ہیں جس میں 24 گھنٹے قرآن چلتا ہے، ہر قاری کا قرآن آتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض میں علماء کے خطاب ہیں، محاضرات ہیں، سیمینار ہیں، تو وہ جائز ہے۔ گانا ہے، بجانا ہے، عورتوں کی خبریں ہیں تو حرام ہے دیکھنا۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو مثلا حج کا احرام باندھ کے نیت کر کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے تو پھر 10 تاریخ کو آ کے طواف زیارت کرے گا، صفا مروہ نہیں دوڑے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ طواف زیارت کرے گا، صفا مروہ، لیکن یہ صفا دوڑنے کے لیے احرام بھی ہو، نیت بھی ہو، پہلے نفلی طواف بھی ہو، پھر صفا دوڑ کے جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ہم نے 10 کو آگے انشاءاللہ طواف زیارت کرنا ہے، ایک رش ہم 8 کو رگڑا بھگتے ہیں، ایک 10 کو بھگتے ہیں، کوئی عقل ہے؟ آپ 8 کو احرام باندھے چلے جائیں، 10 کو آگے طواف کریں۔ اب تو صفا مروہ 5 منزلیں ہیں، 1.5 لاکھ آدمی بیک وقت صفا دوڑ سکتا ہے، اب کیا تکلیف کیا ہے؟ یہی میں نے بتایا نا کہ رقم کسی غریب کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، وہ تعمیر کرے، وہ جو مرضی آئے کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جب حضور پاک نے معراج و اسراء پہ گئے ہیں تو کافروں نے حضور سے نشانیاں طلب کی ہیں۔ آپ کی کیسٹ میں اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہو سکا، ہو سکتا ہے کیسٹ خراب ہو گئی ہو یا کیسٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہو، ورنہ تو حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب مکے والوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنی ہیں، نشانیاں کیا ہیں، چھت کیسی ہے، آپ کہاں سے داخل ہوئے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں غمگین ہوا کہ بھائی میں معراج پہ گیا تھا، کوئی دروازے گننے تو نہیں گیا تھا، اب یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل حضور سے جا کے سلام کہیں اور فرمائیں کہ آپ بالکل غم نہ کریں، بلائیں اپنے دشمنوں کو، ہم بیت المقدس آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ سوال کرتے جائیں، آپ دیکھ کے بتاتے جائیں۔ تو حضور پاک کے سامنے آ گئی مسجد اقصی۔ اچھا وہ ایسے بدبخت تھے کہ اتنی نشانیاں سمجھنے کے بعد بھی جس نے نہ ماننا ہو نا جی، وہ تو نہیں مانتا نا۔ آپ حاجی کو 1,00,000 دفعہ کہیں کہ جناب صف میں جگہ خالی ہے، ذرا ٹھیک کہ جاؤ، تم چلے جاؤ، دفعہ ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے غصہ کر کے نکلے ہوئے ہیں بیچارے۔ یعنی یہ ستون تو ہل سکتا ہے، حاجی نہیں ہلے گا، جہاں کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا، چاہے اکیلا کھڑا رہے۔ اب کون ان کو سمجھائے گا؟ حاجی نے 2 رکعت نفل بیٹھ کے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ 1,00,000 دفعہ کہو بابا بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، جب تم کھڑے ہو سکتے ہو کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو؟ نہیں، وہ بیٹھ کے پڑھے گا، ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا، نفل بیٹھ کے پڑھے گا۔ ایک عادت ہے، ضد ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔
تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کافروں کو بھی ضد تھی، ساری نشانیاں مل گئی. انہوں نے کہا اچھا حضور ایک بات بتائیں، ہمارا قافلہ تھا جو گیا تھا تجارتی سامان لینے کے لیے، اور وہ شام سے واپس روانہ ہو گیا. اب ایک ہمیں بتائیں کہ اگر آپ معراج پہ گئے ہیں تو راستہ تو یہی ہے، تو آپ بتائیں کہ ہمارا قافلہ کہاں تھا اور وہ مکے میں کب پہنچے گا؟ اب دیکھو عقل مندی کا سوال ہے. ایک آدمی ہوائی جہاز پہ آئے، میں اس سے پوچھوں کہ جناب کراچی سے آپ جب جدے آئے ہیں راستے میں ایک مکان آتا ہے وہ دیکھا تھا؟ اب وہ ہوائی جہاز میں بیٹھا، اس کو کیا پتا مکان کدھر ہے؟ پیدل تھوڑا آ رہا ہے وہ. حضور تو ایسی سواری بھی ہے کہ جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے. تو اب اللہ نے وہ بھی منظر دکھلا دیا. حضور نے فرمایا کہ ہاں تمہارا قافلہ فلاں جگہ ہے اور اتنے دن میں مکے پہنچ جائے گا. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا قافلہ جب آ جائے نا تو ان سے پوچھنا میری سواری جب ساتھ تمہارے قافلے کے گزری نا تیزی سے تو ایک اونٹ جو تھا وہ ڈر گیا، اس پہ بیٹھا ہوا بندہ تمہارا گر گیا، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ لنگڑا بھی آ رہا ہے، اس سے بھی پوچھ لینا. اب جناب دیکھا جو حضور نے فرمایا تھا سچا ہو گیا، لیکن پھر بھی نہ مانوں. اب اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ نہ ایمان سے کہیں چلو ناراض نہ ہوں آپ میری باتوں سے، آپ اللہ کے حرم میں ہیں. ایک نبی ایسا گزرا ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ نہیں، یہ آپ بتائیں، مولویوں کو چھوڑیں. کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے تھا؟ کوئی صحابی بغیر داڑھی کے تھا؟ کوئی اللہ کا ولی شیو کراتا تھا؟ تو تم جو کرتے ہو کس کے کہنے پہ چل رہے ہو؟ نہ نبی ساتھ ہے، نہ صحابی ساتھ ہے، نہ ولی ساتھ. ہاں شیطان ضرور ساتھ. اب تمہاری مرضی ہے جس کے ساتھ رہو. میرا نبی کہتا ہے کہ ہاں دوست کہتا ہے ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا. کیا مطلب سایہ نہیں تھا؟ یعنی آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی تو پھر خیمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی مینا میں آپ کے لیے؟ عرفات میں آپ کے لیے خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بڑا جاہل کوئی ہے؟ مانا ان کا یہ ہوتا ہے نبی کا سایہ نہیں، خدا کا بھی سایہ نہیں، یعنی یہ بھی خدا ہے، پکا کافر ہو گیا. چھوٹا موٹا نہیں، کٹا کافر ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی انسان ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں. انسا کما تنسون، فرمایا اغضب کما تغضبون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے. حضور کا سایہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی معجزے کے طور پہ اللہ ان پہ بادل کر دیتے تھے، دھوپ ہوتی نہیں تھی کہ سایہ نظر آئے. میں نے احرام میں بند جوتا پہن لیا، 2 گھنٹے کے بعد اتار دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے تھے کہ داڑھی کو کلر کرنا جائز ہے، ہاں کالا نہ کریں، باقی جو مرضی آئے کریں. میری بیوی ہے، چچی ہے، میرے دوست کی بیوی ہے، وہ مل کے اگر طواف کریں بالکل کریں، کوئی بات نہیں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ طواف میں بھی خامند اس کو رسی ڈال کے پکڑ کے رکھے. سفر حرام ہے بغیر محرم کے، یہ تھوڑا ہے کہ طواف بھی حرام ہے. عورت کا پردہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے. اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، اللہ نے فرمایا کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے پوچھو. جب چہرے کا پردہ نہیں تو پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قضائے عمری کا معنی یاد رکھو. اگر تم نے مثلا 5-6 سال نمازیں نہیں پڑھی تو افضل یہ ہے کہ توبہ کرو. توبہ کرنے سے حقوق اللہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں.
لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو صرف یہ نہیں فرمایا توبہ کر لو، قضا بھی پڑھی ہے، تو لہذا تم توبہ بھی کرو اور قضا بھی پڑھتے رہو اندازے سے کہ بھئی ایک مہینے میں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، سال میں کتنی بن گئیں، 2 میں کتنی بن گئیں، 3 میں کتنی. اب نفل کے بجائے روزانہ قضا پڑھتے رہو تاکہ آہستہ آہستہ ادا ہو جائیں. جو بچ جائیں گی اللہ جان رہے ہیں کہ تم نے تو محنت کی ہے نا. کہتے جی کہ تبلیغ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو 2 سال 4 سال نوکری پہ آئے ہوئے ہیں اقامے پہ بیویاں چھوڑ کے، یہ جائز ہے؟ یہ مسئلہ تم نے کبھی نہیں پوچھا. شیطان وہی دماغ میں ڈالتا ہے نا جو دین والی بات ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ان کی بیویاں رہتی ہیں، ان کی بھی بیویاں گھر میں بیٹھی رہیں گی، خیر میں رہے، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جو خرچ کریں گے بالکل اللہ جتنا چاہے ثواب دے. مکے میں کریں 1 کا لاکھ ملے گا. میں نے حج افراد کرنا ہے، مکے میں رہتا ہوں، گھر سے احرام باندھیں اور مینا جائیں سیدھا. مکے میں رہنے والے ہیں، جدے میں ہیں، میقات کے اندر، سب کا حج افراد ہوگا. میرے ابا فوت ہو گئے، بالکل ان کے لیے حج کریں اگر آپ پہلے اپنا کر چکے ہیں. بہرحال اگر آپ کی یونیورسٹی میں طالبات ہیں، آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، ان کو کہیں پردہ رکھیں. یہاں بھی تو طالبات ہیں نا، یہاں بھی تو یونیورسٹیاں ہیں، باقاعدہ پردہ ہوتا ہے. بلکہ اگر کوئی مضمون ٹیچر پڑھائے تو وہ پیچھے بیٹھ کے باقاعدہ اسپیکر کے پڑھاتا ہے اور ان کے ہال میں اسپیکر لگا ہوتا ہے، وہ وہاں سن رہی ہوتی ہے، مرد سامنے نہیں آتا. اور ہر بچی کے سامنے مائک ہوتا ہے. اگر کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو وہ مائک پہ ہاتھ مارے گی، استاد چپ ہو جائے گا. وہ سوال کرے گی، استاد جواب دے گا. اب یہ جو مسئلہ ہے نا جی کہ حضرت علی کے لشکر اور عائشہ کے لشکر میں جو آپ نے کہا کس کتاب میں، یہ تو ہر کتاب میں ہے. پتہ نہیں تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں. یہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہے. کوئی کتاب بھی صحابہ پر لے لیں، حیات صحابہ پر لے لیں، علی صحابہ لے لیں، النہایہ لے لیں، ابن اسیر لے لیں، تاریخ دمشق لے لیں، تاریخ مکہ لے لیں، کوئی کتاب لے لیں، کوئی ایک کتاب میں ہے یہ مسئلہ. کل حرم لائبریری میں چلے جاؤ، ساری کتابیں مل جائیں گی آپ کو. کہتے جی حرم شریف میں جو کھجور ہمیں دیتے ہیں، اگر ہم نے کھائی بچ گئی گھر لے جائیں، لے جاؤ. لائف انشورنس کرانا حرام ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو کام قرآن میں، حدیث میں، اجماع سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اہل مکہ کے لیے ہوتا ہی حج افراد ہے، کون سا کیا مانا؟ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. میں نے عمرہ تو کیا تھا لیکن رہتا میں ہمیشہ مکے میں ہوں تو حج افراد کر سکتا ہوں، پھر بھی آپ کو دم تو دینی پڑے گی. ہوٹل پہ جو مرغی کا گوشت ملتا ہے، میرا بھائی جو باہر کے گوشت ہیں غیر ملک سے آتے ان کا کوئی اعتبار نہیں. جو یہاں کے وطنی ہیں وہ حلال ہیں. بہرحال جھوٹی قسم کھائیے، توبہ کرو، استغفار کرو. کہتے ہیں جی کہ پہلے میں نفلیں پڑھتا تھا، دعاؤں میں روتا تھا، اب رونا نہیں آتا تو دلوں پہ میل آ جاتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ قبرستان میں جایا کرو، یتیموں کے ہاتھ پہ سر رکھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو تاکہ دل دھلے گا تو رونا آئے گا نا. دل میں برے برے خیال آتے ہیں، پہلے تو وہ معاف ہیں. علاج کوئی نہیں. علاج یہ ہے کہ آخری